بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا مجرب وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اگر کوئی بھی مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو کرے اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یقین کریں یہ ہاتھ اس کے خالی نہیں لوٹیں گے۔ اللہ رب العزت اس وظیفے کے بدولت اسے وہ کچھ عطا کرے گا جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ بے شک ہم تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو جب بھی پریشانی ہوتی ہے تو نگاہیں ایک ہی طرف جاتی ہیں، اور وہ نگاہیں کس طرف جاتی ہیں؟ بلا شبہ اللہ رب العزت کی ہی ایک ایسی ذات ہے جس سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں ایسا عمل پیش کروں گا، جیسے ہی آپ نہا کر آئیں گے، نہانے کے فوراً ہی بعد آپ نے مصلی پر بیٹھنا ہے، یعنی جائے نماز پر آپ نے بیٹھ کر یہ کلمات پڑھنا شروع کر دینے ہیں۔ اور یہ کلمات ایسے کلمات ہیں جن کو پڑھنا بڑا ہی آسان ہے، یعنی زبانی یہ کلمات پڑھے جا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ اسی لیے کتراتے ہیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، تو لہٰذا ایسے وظائف کرتے ہیں جو کرنے میں بڑے آسان ہوں، اور ایسے وظائف جو کہ زبانی کرنے ہوں تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ تو یہ وظیفہ بھی آسان وظیفہ ہے، اس میں آپ کو کوئی مشکل کلمات نہیں پڑھنے، یا کوئی ایسے کلمات نہیں پڑھنے جس کو دیکھ کر پڑھنا ہو۔ یہ ایسے کلمات ہیں جو کہ زبانی یاد ہوتے ہیں ہر کسی کو۔ تو بہرحال اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ پیارے دوستو، آپ اگر ہمارے چینل کو کافی عرصے سے فالو کرتے آ رہے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم کس قسم کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں۔ زیادہ تر ویڈیوز ہماری رزق اور حاجت سے متعلق ہوتی ہیں، کہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہی یہی ہے، کسی کی کوئی خاص حاجت ہوتی ہے جو پوری نہیں ہو رہی، یا کسی کو رزق کے مسائل ہیں۔ دونوں ہی صورتوں میں آپ کے لیے یہ چینل بیسٹ رہے گا۔ اور آپ اگر کمنٹ پڑھیں گے تو زیادہ تر لوگوں کے مسائل ہی یہی ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بھائی میرے رزق میں تنگی ہے، ایسا عمل بتا دیں جس سے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ بلا شبہ بہت سی ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی نہ کوئی خاص حاجت ہے، یا کوئی خاص ان کو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور وہ اس مشکلات سے نجات پانا چاہتے ہیں۔ تو یقین کریں یہ وظیفہ آپ کے لیے کام کر جائے گا۔ بڑی سے بڑی حاجت آپ کی جلد سے جلد پوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ عمل دوسرے وظائف سے ذرا مختلف ہے، کہ اس عمل میں آپ کو یہ وظیفہ تب ہی کرنا ہوگا جب آپ نہانے کے فوراً بعد آئیں گے، اور فوراً بعد آ کر آپ مصلی پہ بیٹھ جائیں گے۔ نہانے سے مراد یہ ہے کہ غسل کر کے آ جائیں۔ آپ نہانے کے لیے تو روز جاتے ہیں، تو نہانے سے بہتر ہے کہ آپ غسل ہی کر لیا کریں۔ غسل کے کچھ فرائض ہیں جو کہ آپ نے جان لینا ضروری ہیں، کہ آپ نے کلی کرنی ہے، ناک پہ پانی ڈالنا ہے، اور جسم کا کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ تو اس طرح سے آپ کا غسل ہو جائے گا۔ تو اگر آپ غسل کی نیت سے نہا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا غسل ہو جائے گا۔ غسل کے فوراً ہی بعد مصلی پہ بیٹھ جائیں اور یہ عمل کرنا شروع کر دیں، اور پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو یقین سے کہتا ہوں کہ ہاتھ خالی نہیں لوٹیں گے۔ بہرحال اب اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے یہ بھی ہم جان لیتے ہیں۔ یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے ایک پیارے سے مبارک نام کا وظیفہ ہے، اور وہ نام کیا ہے؟ یا ارحم الراحمین۔ جب نبیوں پر مشکلاتیں آئیں تو انہوں نے بھی یہی کلمات پڑھے،
یا ارحم الراحمین۔ کوئی بھی مسلمان بہن بھائی ان کلمات کو پڑھ سکتا ہے، اور پڑھنے میں کتنے آسان ہیں اور کتنا سکون دہ ہیں۔ یا ارحم الراحمین، آپ نے پڑھنا کچھ اس طریقے سے ہے کہ جیسے ہی آپ غسل کر کے آئیں گے تو مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے 3 بار درود پاک کی تعداد پوری کرنی ہے۔ 3 بار درود پاک بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھا جائے، کیونکہ ہر وظیفے کی جان درود پاک ہوتا ہے۔ درود پاک کے بغیر آپ کے وظائف بے جان ہیں، کیونکہ درود پاک کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب بھی پڑھتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ قبول نہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کتنی بڑی برکت والا عمل ہے۔ تو وظیفے کی جان ہے، اس کو صحیح سے پڑھنا ہے۔ 3 بار آپ نے درود پاک پڑھا، پھر آپ نے پڑھا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس کو آپ 90 بار پڑھیں گے، اور آخر میں پھر آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں گے۔ تو بڑا آسان سا عمل ہے، اس میں آپ کو کوئی کہیں سے دیکھ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی زبانی یاد ہے۔ یا 3 بار درود پاک پڑھا، 90 بار آپ نے یا ارحم الراحمین پڑھا، اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد دعا کا ایک سلسلہ شروع کریں گے۔ اپنی سب سے بڑی اور خاص حاجت کو اللہ کے سامنے رکھیں گے کہ ہمارا تو ماننا یہی ہے کہ مدد کرنے والی ذات تو اللہ کی ہی ہے۔ تو جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، جب ایک بچے کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اور اس کے ماں باپ اس کی اس خواہش کو پورا کر دیتے ہیں۔ میرا اللہ، میرا رب، میرا خدا 90 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لو کہ اللہ رب العزت کا پیار اپنے بندوں کے لیے کتنا ہوگا، اس کا کوئی عام مسلمان تصور نہیں کر سکتا۔ تو جب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے اتنا پیار کرتا ہے تو ہماری خواہشات بھی ضرور مانی جائیں گی، لیکن بس شرط یہ ہے کہ ایسی خواہشات جو ہمارے لیے جائز ہوں، یا پھر ایسی خواہشات جو کہ ہمارے حق میں بہتر ہوں۔ اور اللہ سے بہتر یہ کون جان سکتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے؟ بے شک اللہ کی ہی ذات ایسی ذات ہے جو کہ یہ جان لیتی ہے کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے۔ تو اللہ سے دعا ضرور کیجئے گا، اور اللہ سے یہ بھی دعا ضرور کرے کہ یا اللہ مجھے یہ چیز تب عطا فرما جب یہ میرے حق میں بہتر ہو، تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔